بہت بڑا صدمہ بھی تھا اور غم کا شکار تھے، لیکن آج ہم ایک اکابر علماء اہل سنت کی سرپرستی کو دیکھ کر ہمیں آج بڑی خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ حضور بحر العرفان کی دی ہوئی محبتیں، ان کا اخلاص، ان کی انکساری اور ان کے دلوں میں علماء اہل سنت کی محبت اور ان کی بے قدر شک کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان کے اور ہندوستان کے باہر ممالک کے بڑے بڑے علماء کرام آج الجامعۃ الاحمدیہ کے اراکین اور ہمارے کمیٹی کے حضرات کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان علماء کرام کا جو آج آن لائن حضور بحر العرفان کی شخصیت پر جزاک اللہ۔ نیٹ کے ذریعے، سوشل نیٹ ورک کے ذریعے انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا۔ کئی حضرات نے رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، اور ہم چھوٹوں پر ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں، یہ ہمیں رہتی دنیا تک یاد رہیں گی۔ اور ان علماء کرام سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہم غلامان بحر العرفان، حضور بحر العرفان کے مریدین، متعلقین، الجامعۃ الاحمدیہ سنیہ کی کمیٹی کے حضرات، اس کے معاونین قنوج اور پورے ہندوستان میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ جامعات، اسکول، کالج، ہاسپٹلز، یتیم خانے، جو ہمارے منصوبے ہیں، جو حضور بحر العرفان نے اپنی زندگی میں منصوبے بنائے تھے، اور ان کی دل کی تمنا تھی کہ ہم غریب علماء کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ائمہ کے لیے کچھ ایسے اسکول یا کالج وغیرہ بنائے جن کے میں بچے فری پڑھا سکوں، غریبوں کے لیے ہاسپٹل، یتیموں کے لیے ایک یتیم خانہ، ہماری بہنوں کے لیے گرلز کالج۔ یہ ان کے منصوبے تھے، یہ ان کی تمنائیں تھیں، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ لیکن ہم اللہ رب العزت کی ذات سے امید نہیں، بلکہ یہ یقین کامل ہے کہ بزرگوں کی عنایتیں، امام ربانی کی نسبتیں ہمارے شامل حال نہیں تو انشاءاللہ حضور بحر العرفان کے چھوڑے ہوئے منصوبے انشاءاللہ ہم غلامان بحر العرفان جلدی انہیں پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بے شک اس معاملے میں ہم بہت بہت مشکور ہیں، ہم اپنے ان معاونین کا، خاص طور پہ حضرت علامہ مفتی آصف رضا، حضرت علامہ مولانا قاری ضیاء القمر صاحب مجددی، حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب، اور عالی جناب سیف صاحب کا، کہ جنہوں نے رات کو رات نہیں، دن کو دن نہیں سمجھا، اور اس عرس بحر العرفان کے موقع پر یہ آن لائن کے پروگرام کو منعقد کرنے میں کافی محنتیں، کافی مشقتیں تھیں۔ ہم لوگوں کا جو پلان تھا عرس کا، اللہ کا شکر ہے ہمارے کل سے پروگرام چل رہے ہیں۔ کل شریف حضور بحر العرفان کا آج پہلا کل بعد نماز فجر ہوا، اور ایک آخری کل کل انشاءاللہ 11:30 بجے۔ کووڈ-19 کے تحت ہم جن مشکلات کا شکار ہیں اور جن دشواریوں سے ہم گزر رہے ہیں، ہم انہیں بیان نہیں کر سکتے۔
لیکن اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ تب بھی اللہ رب العزت نے اور امام ربانی کے فیضان سے ہم غلاموں کو یہ توفیق بخشی کہ لاک ڈاؤن 3 مہینے ہو گئے قریب، لیکن الحمدللہ حضور بحر العرفان نے جیسی تربیت کی تھی اور وہ چاہتے تھے اور انہوں نے اس چیز کی نصیحت بھی کی تھی اور وصیت بھی تھی کہ ہمارے مریدین، ہمارے چاہنے والے ہمیشہ عزیمت پہ ہی عمل کریں، رخصت کو کہیں تلاش نہ کریں۔ اللہ کے شکر سے اس لاک ڈاؤن میں بھی ہم لوگوں نے عزیمت پہ ہی عمل کیا۔ علامہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، آخر میں انہوں نے کچھ ہم غلاموں کے لیے مشورے دیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں الجامعۃ الاحمدیہ اور الجامعۃ الاحمدیہ سے محبت کرنے والے الجامعۃ الاحمدیہ کے لیے اپنا خون بہانے والے، اور ہمیں امید بھی ہے ان سے کہ الحمدللہ رہتی زندگی تک انشاءاللہ بزرگوں کے فیضان سے ہم غلاموں میں کبھی ریاکاری نہیں آئے گی، کبھی نام و نمود کے لالچ میں نہیں پڑیں گے۔ بس ماشاء اللہ زندگی میں جینے کا آخری مقصد، آخری تمنا حضور بحر العرفان کے بعد یہی رہ گئی ہے کہ حضور بحر العرفان کا چھوڑا ہوا مشن اسے ہم غلام پائے تکمیل تک پہنچا دیں۔ آپ حضرات سے بھی، علماء اہل سنت سے بھی، عوام اہل سنت سے بھی ہم پرخلوص گزارش کرتے ہیں، اور سب سے پہلا ہمارا جو مقصد ہے، ہم اتحاد چاہتے ہیں۔ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، کسی کی برائی بھلائی سے کوئی مطلب ہم نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر خانقاہ سے، ہر جامعہ سے، ہر عالم سے، ہر سنی سے ہم اتحاد رکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ حضور بحر العرفان نے جس طریقے سے اپنی زندگی لوگوں کے سامنے گزاری ہے، کبھی ان کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے ان پہ کتنے وار کیے گئے، کیا کیا ظلم ہوئے ان پر، کس کس طریقے سے لوگوں نے ستایا، لیکن ہر معاملے میں ہر وقت ان کی زبان پہ یہی تھا کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ تو انہی کے حضور بحر العرفان کے اس جملے کو لے کر انشاءاللہ ہم غلامان بحر العرفان آگے بڑھتے رہیں گے کہ ہر مخالفت کا جواب کام سے دیتے رہیں گے۔ بس علماء اہل سنت سے آج جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، ہم مؤدبانہ، اور خاص طور پہ اس وقت ہمارے سامنے حضرت علامہ مولانا ہاشم اشرفی صاحب موجود ہیں، اور حضرت سے ایک ملاقات میں بھی ہم نے کہا تھا، ایک گاؤں میں ملاقات ہوئی تھی، بس آپ لوگ ہماری سرپرستی، ہماری رہنمائی فرماتے رہیں۔ بے شک انشاءاللہ انشاءاللہ ہم امام لوگ سب ربانی کے ساتھ۔ فیضان سے، مرشدوں کی نسبت سے، حضور بحر العرفان کے فیضان سے ہم غلاموں کے قدم کبھی لڑکھڑائیں گے نہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ اور علماء اہل سنت کی، اکابر علماء کی، ائمہ کی، حفاظ کی، قراء کی ہم ہر طریقے سے خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہی ٹھان رکھا ہے کہ حضور بحر العرفان کے جتنے مشن تھے، جو انہوں نے جتنے محاذوں پہ کام کو چھیڑ رکھا تھا، انشاءاللہ ہم غلام بزرگوں کے فیضان سے، بزرگوں کی نسبتوں سے ان کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ بزرگوں کی ایسی نسبتیں ملی ہیں کہ جن بزرگوں نے ہمیں ہر بزرگ سے محبت کرنا سکھایا ہے، ہر خانقاہ سے محبت کرنا سکھایا ہے، ہر عالم سے محبت کرنا سکھایا ہے، اور انشاءاللہ کبھی بھی الجامعۃ الاحمدیہ کی طرف سے کسی عالم کو، کسی حافظ کو، عوام اہل سنت کو کبھی کوئی تکلیف دہ بات سننے کو نہیں ملے گی۔ آپ حضرات بھی ہم غلاموں کے لیے، الجامعۃ الاحمدیہ کے معاونین کے لیے، الجامعۃ الاحمدیہ کے محبین کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیروں کو مضبوط فرمائے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط فرمائے، یہ دنیا میں جب تک جئیں تو بزرگوں کی نسبتوں کے ساتھ جئیں، اور قوم کی خدمت کر کے دنیا سے یہاں تشریف لے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔
محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا برکات صاحب کے کچھ چاہنے والے، سبھی ان کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی دو تین باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اس پروگرام کا حصہ بنے، اور خاص کر میں عوام کا بھی اپنے سوشل میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی دلچسپی سے اس پروگرام کو سنا، اور کئی سو حضرات نے اس پروگرام کو شیئر کیا اپنی آئی ڈی سے، اور میرے پاس کئی لوگوں نے میسج کیے اور فوٹو وغیرہ بھی آئے کہ بہت سے چاہنے والوں نے، مریدوں نے اپنے گھروں میں اور گاؤں میں اور شہروں میں بڑی بڑی اسکرین لگائی، اور بڑی بڑی اسکرین لگا کر اس پر پورے پروگرام کو سنا، اور کافی لوگ جمع ہو کے بھی سنا۔ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور آپ حضرات کی ایسے ہی ہمیں محبت ملتی رہیں، آپ مجھے حوصلہ دیتے رہیں، ہم سب کو حوصلہ دیتے رہیں، انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اب بس دعا ہونے جا رہی ہے۔ میں تمام ہی سامعین اور ناظرین سے، جو ہمارے آڈینس ہے، میں سب سے عرض گزار ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ، حضور بحر العرفان ہر پروگرام کے بعد دعا فرماتے تھے۔ ہمارے حضرت کی یہ جو ہے تاکید رہی کہ دعا ضرور مانگنا چاہیے، قرآن کا حکم ہے، اور دعاؤں میں ہی سب کچھ ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، حدیث میں آیا ہے، اس لیے دعا کریں، اور جب دعا کرنے والا بھی اچھا ہوتا ہے اور دعا پر آمین کہنے والے بھی نیک ہوتے ہیں تو دعا کی قبولیت کے آثار زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے دعا کہیں بھی مانگی جائے، یہ ضروری نہیں کہ آپ انٹرنیٹ پر دعا مانگ رہے ہیں، دعا کا تعلق دل سے ہے۔ ہمارا رب سب جگہ ہے، اللہ سب جگہ سے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ آن لائن بھی ہو کر کے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، کیونکہ ہمارے حضرت ایک حدیث سنایا کرتے تھے، ہم اپنی بات کو اس حدیث پر ختم کرتے ہیں۔ حضور بحر العرفان اکثر اپنی تقریر میں یہ حدیث پڑھتے تھے، فرماتے تھے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ بے شک اللہ تمہارے چہروں کو، تمہارے جسموں کو، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس وقت تمہارے دل میں جو ہے، تمہارے دل میں ایک ولی کی محبت ہے، تمہارے دل میں ایک اللہ والے کی محبت ہے، اس لیے اس محبت کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اور آپ آمین کہیں گے، اور ہمارے حضرت کے شہزادگان دونوں بیٹے، بڑے صاحبزادے حضرت مولانا احمد سعید صاحب قبلہ خانقاہ سجادہ نشین، اور چھوٹے شہزادے حضرت مولانا برکات احمد صاحب قبلہ نائب سجادہ نشین، یہ تشریف فرما ہے۔ بس دعا ہونے جا رہی ہے، آپ حضرات دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا کی قبول کرے۔ ایک بات اور سامعین نظر کرتے ہیں کہ کچھ اور مہمان کا اعلان تھا، اس میں حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب نقشبندی، ان کی اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے پروگرام میں شریک نہیں ہو پائے، اور اس کے علاوہ حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب اشرفی، وہ بھی کچھ مجبوریوں کے تحت ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں بن پائے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں یہ لوگ حصہ لیں گے۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالسلام جیلانی صاحب، جو مہمان ہمارے نہیں آ پائے، وہ ان کے سامنے کچھ مجبوریاں رہی اور انہوں نے اپنا عذر پیش کیا۔ الحمدللہ ہم کبھی بھی کوئی پروگرام کریں اور کوئی بھی پوسٹر میں جن حضرات کے بھی نام دیتے ہیں، جب وہ ہماری دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تبھی ہم ان کے نام دیتے ہیں۔ عین وقت میں کوئی مجبور